بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فن اصول فقہ کے مبادیات عشرہ، جس میں اصول فقہ کی لغوی اصطلاحی تعریف، اصول فقہ کا موضوع، ثمرہ، اس علم کی نسبت اور دیگر علوم کے درمیان اس کا مقام، اس علم کی فضیلت، اس کے واضح، اسی طریقے سے اس کی وجہ تسمیہ، اصول الفقہ کیوں نام رکھا گیا، اس کا استمداد، علم کو حاصل کرنے کا حکم، علم کے مسائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں مبادیات عشرہ کے اندر ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو فن اصول فقہ کی تعریف۔ دیکھیے، اصول الفقہ یہ لفظ دو کلموں سے مرکب ہے، ایک کلمہ ہے اصول اور دوسرا ہے الفقہ، اس لیے اس کی تعریف بھی دو اعتبار سے ہوگی۔ ایک تعریف ہوگی من حیث الافراد، یعنی دونوں کلموں کو الگ الگ کر کے، اصول کو الگ کر کے اور فقہ کو الگ کر کے، اور دوسری تعریف ہوگی من حیث المرکب، یعنی اصول الفقہی دونوں کو جوڑ کر ایک تعریف ہوگی۔ اب دیکھیے، من حیث الافراد یعنی الگ الگ کر کے دونوں کی تعریف اگر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں لفظ ہے اصول کا۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کے معنی ہے اسفل الشیء اساسہ، کسی بھی چیز کی جڑ، اس کی بنیاد، کسی بھی چیز کی جڑ، اس کی بنیاد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلها ثابت وفرعها في السماء، اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ اس کی جڑیں، اس درخت کی، ایمان کے درخت کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور بعض اصولیین نے دوسری تعریف کی ہے اصل کی، ما یتفرع علیہ غیرہ، جس پر کوئی دوسری چیز متفرع، جس پر کوئی دوسری چیز متفرع ہو، اسے اصل کہتے ہیں۔ تیسری تعریف بعض حضرات نے کی ہے ما یستند تحقق الشیء الیہ، کسی چیز کا محقق ہونا جس کی طرف منسوب ہو اس کو اصل کہتے ہیں۔ کسی چیز کا محقق ہونا جس کی طرف منسوب ہو اس کو اصل کہتے ہیں۔ یہ لغوی اعتبار سے اصول کی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحی اعتبار سے اصول کا لفظ چار قسم کے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اصول کا لفظ چار قسم کے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، دلیل، دلیل کے معنی میں، جیسے کتابوں میں آپ پڑھیں گے، فقہی کتابوں میں اصل وجوب الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز کے وجوب کی دلیل اقیم الصلاۃ ہے۔ نمبر دو، دوسرا معنی ہے الراجح من الامرین، یعنی دو معاملات برابر ہو، اس میں سے جو راجح معاملہ ہوتا ہے، بڑھا ہوا معاملہ رہتا ہے، ترجیح شدہ معاملہ رہتا ہے، اس کو اصل کہتے ہیں۔ جیسے آپ اسی لوما میں پڑھیں گے الاصل فی الکلام الحقیقت، کلام کے اندر معنی حقیقی بھی ہوتا ہے اور معنی مجازی بھی ہوتا ہے، لیکن راجح معنی کلام کا کون سا ہوتا ہے؟ حقیقی معنی۔ تیسرا معنی ہے اصل کا القاعدۃ المستمرہ، یعنی مضبوط اور ثابت شدہ ضابطہ، قاعدہ۔ جیسے قواعد فقہیہ میں آپ پڑھیں گے الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ ثابت شدہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے، کسی چیز کو اس کی اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے۔ اور چوتھا معنی ہے مقیس علیہ کو اصل کہتے ہیں، مقیس علیہ کو اصل کہتے ہیں۔ جیسے خمر کا حکم قرآن کریم میں بیان ہوا کہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ نبیذ تمر، کھجور جو رکھی جاتی ہے اور جو گاڑھا ہو جاتا ہے اس کا پانی، اس میں بھی نشہ آ جاتا ہے، تو اس کی حرمت کا کوئی حکم بیان نہیں ہوا، لیکن نبیذ تمر کو
فقہا نے اصولیین نے خمر پر قیاس کیا کہ جیسے خمر میں نشہ ویسے نبیذ میں بھی نشہ ہے، لہذا جیسے خمر حرام ویسے نبیذ تمر بھی حرام ہیں۔ تو خمر کی حرمت کے لیے، نبیذ تمر کی حرمت کے لیے خمر کے اوپر قیاس کیا گیا، تو خمر مقیس علیہ ہے اور نبیذ تمر یہ مقیس ہے، اور حکم بیان ہوا ہے حرمت کا، اور علت ہے نشہ، سکر، نشہ علت ہے۔ تو مقیس علیہ کو بھی اصل کہتے ہیں۔ تو اصل اصطلاحی اعتبار سے 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور لغوی اعتبار سے اس کے اوپر 3 معنی بیان ہوئے۔ اب من حیث الافراد اصول الفقہ کی تعریف کا ایک جز اصول تو ہو گیا، اب دوسرا ہے الفقہ۔ تو فقہ، دیکھیے فقہ لغوی اعتبار سے الفہم، العلم، الادراک، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، سمجھنا، جاننا، درک کرنا، احساس کرنا، اس معنی میں لفظ فقہ کا لغوی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ہے الفقہ کی، آپ نے پڑھی ہوگی، مشہور تعریف ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، کہ تفصیلی دلائل کے ذریعے سے جو شریعت کے جزئی احکامات ہیں، تفصیلی دلائل سے جو شریعت کے جزئی احکامات نکالے گئے ہیں، ان کے جاننے کو فقہ کہتے ہیں، ان کے جاننے کو جو ہے فقہ کہتے ہیں۔ تو یہ من حیث الافراد اصول الفقہ کی تعریف ہو گئی، اصول کی الگ کر کے اور فقہ کی الگ کر کے۔ اب من حیث المرکب اصول فقہ کی تعریف، ان دونوں کو جوڑ کر تو ایک تعریف یہ کی گئی ہے، معرفت ادلۃ الاحکام اجمالا، اجمالی اعتبار سے، خلاصے کے اعتبار سے شریعت کے احکام کے دلائل کو جاننا، معرفت ادلۃ الاحکام اجمالا، اصول فقہ کی من حیث المرکب تعریف کا ایک جز، وکیفیت الاستفادۃ منہا وحال المستفید، دوسرا جز ہے کہ ان دلائل سے مسائل معلوم کرنے کی کیفیت اور طریقے کو جاننا، دوسرا جز، اور تیسرا جز ہے حال المستفید، یعنی مجتہد کے احوال کو جاننا، مجتہد کے احوال کو جاننا۔ تو یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہو گئی اصول فقہ کی ایک تعریف، معرفت ادلۃ الاحکام اجمالا ایک جز، کیفیت الاستفادۃ منہا دوسرا جز، وحال المستفید۔ قاضی ابو یعلیٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العدہ میں اصول فقہ کی تعریف کی ہے جوڑ کر، یہ عبارت عما یبتنی علیہ مسائل الفقہ وتعلم احکامها به، کہ اصول فقہ ان دلائل کو جاننے کا نام ہے جن پر فقہ کے مسائل کا دار و مدار ہے، اور ان دلائل سے احکامات کے جاننے کا نام ہے اصول فقہ۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کی ایک تعریف کی ہے، هو ادراک القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام، هو ادراک القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام، ایسے قواعد کو جان لینا جن قواعد سے احکام کے مستنبت کرنے کی اور احکام شریعہ کے مسائل شریعہ کے نکالنے کی کیفیت کی طرف رسائی حاصل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اصول فقہ۔ تو یہ اصول فقہ کی 3 تعریفیں ہو گئی، من حیث المرکب 3 تعریفیں ہو گئی، پہلے من حیث الافراد الگ الگ تعریف ہو گئی، اور اب من حیث المرکب 3 تعریفات ہو گئی۔ تو یہ اصول فقہ کی تعریف ہو گئی۔ اب اصول فقہ کا موضوع، اصول فقہ کا موضوع ہے الادلۃ الشرعیہ توصل الی الاحکام، وہ شرعی دلائل جو احکام تک پہنچائے۔ اصول فقہ میں زیادہ تر دلائل پر بحث ہوتی ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب حال، یہ جو شرعی دلائل ہیں ان پر بحث ہوتی ہے۔ اصول فقہ کا ثمرہ یعنی غرض و غایت، مختلف اغراض اس کی بیان کی گئی ہے۔ اس علم کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے شریعت کے احکام کو معلوم کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، ساتھ ہی دلائل سے احکام کیسے نکالے جاتے ہیں اس کی کیفیت کا علم ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے جدید پیش آمدہ مسائل کو شرعی دلائل سے معلوم کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں اصول فقہ۔
بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فن اصول فقہ کا جانکار یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکامات بالکل ابدی ہے، دائمی ہیں۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین کے مسالک اور ان کے طریقے استدلال سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ائمہ مجتہدین کے مسالک اور ان کا جو طریقہ استدلال ہے اس سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اصول فقہ کا ثمرہ ہے، غرض و غایت تیسرا عنوان ہے۔ مبادیات میں چوتھا عنوان ہے اس علم کی نسبت اور دیگر علوم کے درمیان میں اس کا مقام۔ دیکھیے علماء نے علم کی دو قسمیں کی ہیں، علوم دنیاویہ اور علوم دینیہ۔ اصول فقہ کا تعلق فقہ سے اور فقہ کا تعلق دین سے، اس اعتبار سے اصول فقہ یہ علوم دینیہ میں شامل ہے۔ پانچواں عنوان ہے اس علم کی فضیلت، اس علم کی فضیلت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیتفقہوا فی الدین کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ، فقہ فی الدین عطا کرتے ہیں، مسائل اور دلائل کا علم اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ چھٹا عنوان ہے اس علم کے واضح بانی۔ تو پیچھے تفصیلی طور پر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فن اصول فقہ کے قواعد اور ضوابط مدون اور مرتب کیے اور اپنی کتاب الرسالہ لکھی۔ ساتواں عنوان ہے مبادیات میں وجہ تسمیہ۔ اس فن کو اصول فقہ نام دینے کی ایک وجہ تو بعض علماء نے یہ بیان کی کہ اس فن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا نام ہی اصول الفقہ ہی رکھا گیا۔ کتاب العدہ فی اصول الفقہ، کتاب التمہید فی اصول الفقہ، کتاب اللمع فی اصول الفقہ۔ البتہ دوسری بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعض اصولیین نے اپنی کتابوں کے ابتدا اصول فقہ کی تعریف سے کی ہے، اس لیے اسی طرف نسبت کرتے ہوئے اس علم کو اصول فقہ کہا گیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے بعض اصولیین نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس علم کو اصول فقہ سے موسوم کیا، یاد کیا، اس لیے اس کو اصول فقہ کہا گیا۔ آٹھواں عنوان ہے استمداد، یعنی اس علم کو حاصل مرتب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کن علوم سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں اصول الدین یعنی علم کلام سے، علم عقائد سے، بعض کہتے ہیں علوم العربیہ یعنی علم لغت، نحو، صرف، بلاغت، معانی، اس سے، اور تیسری چیز ہے احکام شریعہ۔ تو بہرحال تین چیزیں لکھ سکتے ہیں ہم استمداد میں، اصول الدین یعنی عقائد، علم کلام، دوسری چیز ہے علوم العربیہ، لغت، نحو، صرف، بلاغت، معانی وغیرہ، اور تیسری چیز ہے احکام شریعہ۔ نواں عنوان ہے اس علم کو حاصل کرنے کا حکم۔ تو اس اصول فقہ کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور 10واں عنوان ہے اس علم کے مسائل۔ اس علم کے مسائل کن چیزوں سے اس علم میں بحث ہوتی ہے؟ تو نمبر 1 احکام شریعہ۔ احکام کی دو قسمیں ہیں، حکم تکلیفی ایک ہے، حکم تکلیفی جیسے واجب، مندوب، مستحب، سنت، حرام، مکروہ، مباح، باطل، فاسد، یہ حکم تکلیفی کہلاتے ہیں۔ اور حکم وضعی جیسے اسباب، شرائط، ارکان کسی حکم کے۔ اور اس علم کے مسائل میں دوسرا نمبر ہے دلائل شریعہ کا۔ ایک نمبر احکام شریعہ کا، تو احکام شریعہ کی دو قسمیں، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اور دلائل شریعہ کا۔ دلائل شریعہ کی بھی دو قسمیں، متفق علیہ دلائل جیسے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ 4 متفق علیہ دلائل ہے اہل سنت والجماعت کے درمیان میں۔ اور مختلف فی دلائل ہے دوسری قسم، جس میں استحسان، استصحاب حال، قول صحابی وغیرہ اس کا نمبر ہے۔ اور تیسری چیز ہے دلائل سے استنباط کرنے کی کیفیت مسائل میں۔ اور چوتھی چیز ہے حال المستفید یعنی مجتہد کے احوال۔ اس علم میں یہ مسائل ہے۔ تو مسائل میں 4 چیزیں، احکام شریعہ، اس میں حکم تکلیفی بھی آ گئے، وضعی بھی آ گیا، ادلہ شریعہ، متفق علیہ دلائل بھی آ گئے، اور مختلف فی دلائل بھی آ گئے، اور دلائل سے استنباط کرنے کی کیفیت، اور حال
مجتہد، مستفید. تو یہ ہے اس علم کے مسائل.